ایک بار کی بات ہے کہ ایک بڑا جہاز سمندر کے طوفان میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز اس سے نکل ہی نہیں پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کی۔ موزے طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اور اللہ کی مدد سے پانی کے لہروں کے ساتھ تیرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹاپو پر پہنچا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہاں وہ آدمی خدا سے مدد مانگنے لگا، اے خدا تو کسی کو یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیج دے، اے خدا کوئی جہاز اس طرف بھیج دے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کرے۔ اس نے رو رو کر بڑی دعائیں مانگی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ رات کو وہ تھک ہار کر روتے روتے خدا سے دعا مانگتے مانگتے وہاں ریت پر ہی سو گیا۔ دوسرا دن پھر اس نے خدا سے دعا مانگتے ہوئے گزار دیا لیکن کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آیا۔ شاید خدا اس کی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ وہ روز دعائیں مانگتا، اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ہار مان چکا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آنے والا۔ اس نے ٹاپو پر ہی لکڑی کا ایک چھوٹا سا جھوپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس نے باقی کی زندگی اسی ٹاپو پر ہی گزارنی ہے۔ وہ خدا کے رحمت سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہاں وہ ناریل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس کی لکڑیاں ختم ہو گئے۔ وہ لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے درختوں کی طرف گیا لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کی جھوپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی جلائی ہوئی آگ میں سے کچھ چنگاریاں اس کی جھوپڑی پر گر گئے ہوں گے اور لکڑی کی جھوپڑی میں آگ لگ گئی۔ اس کے آتے ہی آتے پوری جھوپڑی جل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت اداس ہوا اور خدا کو کوسنے لگا۔ اس نے کہا، خدا تو بہت برا ہے، میں نے مدد مانگی لیکن تو نے میری بات نہیں سنی، کوئی میرا مدد کو نہیں آیا۔ میں نے رہنے کے لیے بڑی مشکل سے یہ جھوپڑی بنا دی اور تو نے اسے بھی جلا دی۔ اے اوپر والا تو بڑا ظالم ہے۔ وہ پورا دن روتا رہا اور اوپر والے کو کوستا رہا۔ رات ہوئی تو وہ روتے روتے ریت پر ہی سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو ایک بڑا سا جہاز وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بڑی جہاز پر سوار ہوا اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے بڑی تعجب سے کپتان سے پوچھا، آپ کو کیسا پتا چلا کہ سنسان ٹاپو پر میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ میری مدد کو آ گئے؟ کپتان نے جواب دیا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنل بھیجا تھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا۔ یہ کپتان کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن پھر اس نے اپنی جلتی ہوئی جھوپڑی کی یاد آئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ کپتان اس جلتی ہوئی جھوپڑی کو فائر سگنل سمجھا ہوگا۔ اسے احساس ہوا کہ جھوپڑی میں آگ لگا تو دراصل اوپر والے کے ہی پلان تھا میری مدد کرنے کے لیے تاکہ میں اس ٹاپو سے نکل سکوں۔ اب اسے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ وہ اوپر والے کے بارے میں کیا کیا بولتا رہا۔ اب وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس ٹاپو سے نکلنے کی مدد کی۔ دوستوں، ہم اپنی عقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں اور خدا کی منصوبوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے ہم اوپر والے کو کوسنے لگتے ہیں، گیلے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہم خدا پر یقین رکھنا چاہیے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں برا وقت آئے ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس میں اوپر والا نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچا رکھا ہوگا جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، جو صحیح وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی لیے ہمیشہ خدا کے رحمت سے پورا امید رکھنا چاہیے۔ ہار مت مانیے اور اچھے عمل کرتے رہیے۔ اس بات پر یقین رکھیے کہ خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا۔
اور آپ کے اس برا وقت کو جلد ہی ٹال دے گا۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔